بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہ سلیمان کی پیدائش 1183 ہجری بمطابق 1769 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ذکریہ بن عبدالوہاب بن عمر خان بن خان محمد تھا، جبکہ والدہ کا نام زلیخا تھا۔ شاہ سلیمان کا مقام پیدائش گڑگوچی موضع ہے جو کوہ درگ میں توسا سے مغرب کی طرف 30 کوس کے فاصلے پر ہے۔ آپ کا خاندان افغان قوم کے قبیلہ جعفر سے تعلق رکھتا تھا۔ شاہ سلیمان کا ایک بڑا بھائی یوسف نامی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ آپ کی 4 بہنیں تھیں جن کی اولاد توسا میں ہی سکونت پذیر رہی۔ شاہ سلیمان کو عوام پیر پٹھان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بن ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ بن عمر خان رحمۃ اللہ علیہ بن خان محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وطن معروف موضع گڑگوچی ہے جو کوہ درگ میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ توسا شریف سے مغرب کی طرف میں کوس کے فاصلے پر ہے۔ قوم کے پٹھان ہیں اور قوم جعفر کے ساتھ مشہور ہے۔ ان کی یہ نسبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت خواجہ حافظ صاحب نے مجھے یوں ہی بیان فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 نکاح کیے۔ ایک اماموں کے خاندان سے سیدزادی تھی اور دوسری بیوی پٹھانوں کے خاندان سے تھی۔ اس کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام جعفر رکھا گیا۔ جب وہ صاحب اولاد ہوا تو ان کی اولاد جعفر مشہور ہوئی۔ یہ قصہ کتب تواریخ میں تحریر ہے اور مشہور ہے۔ آپ نے علوم دینی کی تعلیم گڑگوچی، توسا شریف، کوٹ مٹھن اور محاذ شریف میں حاصل کی اور علوم باطنی کے لیے خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ شریف کے دست مبارک پر بیعت کی اور تاج خلافت سے سرفراز ہوئے۔ مرشد کے انتقال کے بعد 1214 ہجری بمطابق 1799 عیسوی میں گڑگوچی سے نقل مکانی کر کے توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہو گئے اور خلق خدا کی رہنمائی کرنے لگے۔ آپ کا فیض عام ہو گیا اور لوگ جوک در جوک بیعت کرنے لگے۔ آپ کے تشریف لانے سے قبل توسا شریف سنگڑ ندی کے کنارے چند گھروں پر مشتمل ایک غیر معروف گاؤں تھا۔ جب آپ توسا شریف میں آ کر مقیم ہوئے تو یہ غیر معروف گاؤں علم و عرفان کا مرکز بن گیا اور توسا سے توسا شریف کہلانے لگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا 1000 سالہ دور حکومت ختم ہونے کو تھا۔ آخری مسلم حکومت یعنی مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ اس کی حدود صرف دہلی تک محدود ہو چکی تھی۔ مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ حکومت کابل کی شوکت روبہ زوال تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر سکھوں نے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ انگریز کی نظر تخت دہلی پر لگی ہوئی تھی۔ آپ نے توسا شریف میں عظیم علمی و دینی دستگاہ قائم کی، جہاں 50 سے زائد علماء و صوفیہ فارسی، عربی، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، سائنس، طب و ہندسہ وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے۔ توسا شریف کی خانقاہ برصغیر پاک و ہند میں صوفیہ کی خانقاہوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے ماہ صفر المظفر کی 7 تاریخ 1267 ہجری بمطابق 12 دسمبر 1850 عیسوی کو سحری کے وقت 84 برس کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنے حجرہ عبادت میں دفن ہوئے۔ آپ کے مزار پر نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان سوم 1825 عیسوی تا 1852 عیسوی مرید خواجہ توسوی نے 85,000 روپے کی لاگت سے ایک عالیشان مقبرہ 1270 ہجری میں مکمل کرایا۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔